بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم صدق اللہ العظیم۔ پروگرام آپ گینے میں آپ ناظرین کے سامنے آج میں پھر ایک اہم اور ایک بنیادی اخلاقی صفت کے اوپر بات کروں گا۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم سورہ مائدہ آیت نمبر 2 میں ارشاد فرمایا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، اور نیکی اور تقوی کے کاموں کے اوپر ایک دوسرے کا تعاون کریں۔ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، دشمنی اور گناہ کے کاموں میں ایک دوسرے کا ساتھ نہ دیں۔ دیکھیں ناظرین، انسان اپنی خلقت کے اعتبار سے بہت ضعیف ہے، بہت کمزور ہے۔ یہ تو بعض لوگوں کی غلط فہمی ہے جن کے پاس تھوڑا سا مال آ جائے، ان کے پاس یا تھوڑی سی افرادی قوت بڑھ جائے، یا جسمانی صحت ان کی اچھی ہو جائے، یا شکل و صورت صحیح ہو جائے، تو وہ تکبر اور غرور کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ لیکن اگر دیکھا جائے تو انسان مٹی سے پیدا ہے، اور مٹی کی یہ صفت ہے کہ اگر آپ اس کو اوپر پھینکیں تو وہ واپس نیچے آتی ہے۔ انسان اپنی خلقت کے اعتبار سے کمزور ہے، چاہے وہ معاشرے میں کتنا ہی امیر ترین کیوں نہ ہو، کتنے ہی اس کے پاس افرادی قوت کیوں نہ ہو، لیکن پھر بھی وہ دوسروں کے تعاون کا محتاج ہے۔ آج میں بات کروں گا اس تعاون کے اوپر کہ انسان کو اس کی کتنی ضرورت اور اہمیت ہے۔ ہر انسان کسی دوسرے انسان کا کسی نہ کسی معاملے میں محتاج رہتا ہے۔ پوری صرف اللہ کی ذات ہے جو نہ کسی کی محتاج ہے اور نہ اسے کسی کی حاجت ہے۔ جو وہ بندوں کو نواز رہی ہے تو یہ اس کی کرم نوازی ہے۔ انسان ہمیشہ سے کمزور تھا، ہے اور رہے گا، اور اسے ہر معاملے میں دوسروں کی مدد، دوسروں کے تعاون کی ضرورت رہے گی، اور چاہے یہ معاملہ دینی ہو یا دنیاوی ہو، اس کی اپنی ذات کے حوالے سے ہو یا اس کے گھر کے حوالے سے ہو یا معاشرے کے حوالے سے ہو یا دین کے حوالے سے ہو۔ دنیا میں اللہ رب العزت نے جو اپنے برگزیدہ انبیاء، پیغمبر، رسولوں کو مبعوث فرمایا، اللہ رب العزت اگر چاہتا، اس کی استطاعت ہے، اس کی طاقت ہے، اس کی قدرت ہے، وہ ایک نبی کو اتنی قوت اور طاقت عطا کرتا کہ اسے کسی دوسرے کی ضرورت نہ پڑتی، لیکن اللہ رب العزت نے ایسا نہیں کیا۔ اپنے نبیوں کو بھی دینی معاملات میں وہ بھی دیگر لوگوں کے محتاج رہے ہیں، انہیں بھی دیگر لوگوں کے ساتھ کی ضرورت رہی ہے، تو پھر ہم کون ہو سکتے ہیں؟ اور پھر نبیوں کو اگر ہم ایک طرف رکھ دیں اور اپنے آخر الزمان نبی کو ایک طرف، تو دیکھیں ہمارے آخری نبی بھی دینی معاملات میں صحابہ کرام کے محتاج رہے ہیں۔ ہجرت میں دیکھیں حضرت ابوبکر صدیق اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے گھر والوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کتنا تعاون کیا۔ دینی معاملہ تھا، اگر اللہ چاہتے تو اللہ رب العزت کسی کا بھی محتاج نہ کرتے، لیکن دینی معاملے میں بھی اللہ نے اپنے نبیوں کو دیگر افراد کے تعاون کا محتاج بنایا۔ پھر اس کے بعد آ جائیں مسجد نبوی
مدینہ میں جب مسجد نبوی کی تعمیر ہو رہی تھی تو اس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کتنا تعاون کیا صحابہ نے، انصار اور مہاجرین صحابہ نے۔ پھر اس کے بعد دیکھیں کتنی لڑائیاں ہوئی ہیں، غزوات ہوئے ہیں، ان سب میں تعاون کا ایک پہلو ہمارے سامنے نظر آتا ہے۔ خندق کے موقع کے اوپر خندق کھودتے ہوئے صحابہ نے آپس میں کتنے تعاون کا مظاہرہ کیا، اور پھر جب مہاجرین نے ہجرت کی مدینہ کی طرف تو ان کو کتنی تعاون کی ضرورت تھی، اور اس تعاون کا کیسا مظاہرہ کیا انصار صحابہ نے۔ یہ چند اشارے اس لیے میں نے دیے کہ انسان معاشرے میں چاہے وہ کتنا ہی امیر ترین کیوں نہ ہو، کتنا ہی وہ صحت مند، کتنا ہی وہ پاورفل کیوں نہ ہو، لیکن اسے دوسرے کی تعاون کی ضرورت رہتی ہے۔ اسی لیے اس تعاون کی جو صورت ہمیں اللہ رب العزت نے بتائی ہے وہ یہ ہے کہ تعاون آپ نے کرنا ہے، اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ تعاون کرنا ہے، لیکن علی البر والتقوی، نیک اور پرہیزگاری کے کاموں میں تعاون کرنا ہے۔ ہم ایک مسجد بنا لیتے ہیں، ہم ایک مدرسہ بنا لیتے ہیں، ہم ایک فلاحی ادارہ بنا لیتے ہیں جس میں ہم یتیموں کی، بیواؤں کی، مسکینوں اور غریبوں کی کفالت کریں گے، یہ ہے تعاون۔ اس تعاون، اس ہمدردی کے اوپر شریعت نے ہمیں ابھارا ہے، اور اسلام دین تو نام ہی اسی چیز کا ہے۔ ہمارا دین اتنا پیارا دین، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ الدین النصیحہ، دین خیر خواہی کا نام ہے، تعاون کا نام ہے۔ اور صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، یہ خیر خواہی کس کے لیے، کیسی اور کس کے لیے؟ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا للہ ولرسولہ ولائمۃ المسلمین وعامتہم، کہ خیر خواہی اللہ کے ساتھ یہ ہے کہ اس کی عبادت کی جائے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے، اس نے جو حکم دیا ہے اسے مانا جائے، جن چیزوں سے روکا ہے اس سے رکا جائے، اور خیر خواہی رسول کے ساتھ رسول کی اطاعت کی جائے، اس کی سنت کو اپنایا جائے، اس کے طور طریقوں کے ساتھ محبت کی جائے، اس کے صحابہ کے ساتھ محبت کی جائے، اس کے اہل بیت کے ساتھ محبت کی جائے، اس کی سنت کو اپنایا جائے، اس کی تبلیغ کی جائے۔ اور ولی کتابی، اللہ رب العزت کی کتاب کے ساتھ خیر خواہی یہ کہ اس کو پڑھا جائے، اسے سمجھا جائے، اس پہ عمل کیا جائے، دوسروں کو سکھایا جائے۔ ولائمۃ المسلمین وعامتہم، اور مسلمانوں کی ائمہ کے ساتھ خیر خواہی اور تعاون یہ ہے کہ اگر وہ برا کام کرتے ہیں تو اس سے انہیں روکا جائے، اور اگر اچھا کام کرتے ہیں تو ان کا ساتھ دیا جائے، ان کا تعاون کیا جائے۔ یہ ہے دین، یہ ہے دین کی تعلیمات جو ہمیں ان کاموں پہ ابھارتی ہے، جس میں انسانیت کی فلاح ہے، انسانیت کے ساتھ ہمدردی ہے۔ آج عجیب و غریب مذاہب، مغرب زدہ افکار ہمیں انسانیت کی ہمدردی سکھاتے ہیں، لیکن واللہ جتنی انسانی ہمدردی اسلام نے بتائی ہے وہ کسی مذہب نے نہیں بتائی، وہ کسی فرقے، کسی گروہ نے نہیں بتائی، کسی مسلک نے نہیں بتائی۔ اسلام نے ہمیں آپس میں تعاون کا درس دیا ہے، یہاں تک کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انصر اخاک ظالما او مظلوما، ظالم کے ساتھ تعاون کرو، مظلوم کے ساتھ تعاون کرو۔ صحابہ نے حیران ہو کے پوچھا یا رسول اللہ، مظلوم کا تعاون تو ہم سمجھ گئے کہ ظالم کے ہاتھ سے اسے چھڑایا جائے، لیکن مظلوم کے ساتھ تعاون کیا ہے، اس کی مدد کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو ظلم سے روکو، یہ اس کا تعاون ہے۔ ظالم کے ساتھ بھی اسلام ہمیں تعاون کا درس دیتا ہے۔ والدین کے ساتھ تعاون کرو، ان کی خدمت کرو۔ معاشرے میں جتنے دیگر افراد ہیں، آپ کے ماتحت ہیں، آپ کی رعایا ہے، آپ کے محلے میں، آپ کی بستی میں، آپ کے گاؤں میں غریب اور فقیر لوگ ہیں، ان کے ساتھ تعاون کرو۔ دینی کاموں میں فلاحی اداروں کے ساتھ تعاون کرو۔ اسلام ہمیں یہی درس دیتا ہے، اور اسی چیز میں انسانیت کی بقا ہے، اسی چیز میں انسانیت کی ہمدردی ہے، اسی چیز میں محبت، اخوت اور الفت ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم آپس میں مل جل کے، محبت کے ساتھ، امن کے ساتھ رہیں، تو ہمیں اسلامی تعلیمات اور خاص کر تعاون، باہمی ایثار اور قربانی، صلہ رحمی اور ایک دوسرے کو محبت سے پیش آنا، اسلامی اخلاقیات سے پیش آنا،
اور جہاں معاشرے میں کوئی ایسے آفات حادثات ہو جائیں اس کے اوپر صبر کا مظاہرہ کرنا، یہ ہیں ہمارے دینی اسلام کی تعلیمات، جس کی وجہ سے ہمارا معاشرہ ایک فلاحی، ایک خوشحال معاشرہ بن سکتا ہے۔ بصورت دیگر اگر تعاون نہ کیا جائے تو معاشرہ انسانوں والا نہیں رہتا، کیونکہ انسان کے اندر جب دوسرے انسان کے ساتھ تعاون کا جذبہ نہ ہوگا تو اس کی مثال تو پھر حیوان جیسی ہے، یہاں پہ ایک مر رہا ہوتا ہے، یہاں پہ ایک چر رہا ہوتا ہے، کوئی فرق نہیں ہے، اسے کوئی محسوس ہی نہیں ہو رہا۔ اگر ہم بھی اسی طرح خود کو بنائیں تو پھر اللہ رب العزت نے جیسے فرمایا اولئک کالانعام بل ہم اضل، پھر ہم ان جانوروں سے بھی بدتر ہو جائیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عقل بھی دی ہے، سوچ سمجھ بھی دی ہے، اس کے باوجود بھی اگر ہم اس طرح حیوانیت کا مظاہرہ کریں تو پھر اس حیوان سے تو ہم بدتر ہو گئے۔ جس کے پاس عقل نہیں ہے وہ کسی حد تک ہے، ہم تو اس سے عقل کے ساتھ ساتھ ہم اس سے گری ہوئی حرکت کر رہے ہیں۔ ہمیں احساس نہیں ہے، ہمیں تعاون کا جذبہ نہیں ہے، ہمارے معاشرے میں مسکین لوگ ہیں، فقیر لوگ ہیں، بیوائیں ہیں، ان کے ساتھ ہم تعاون نہیں کر رہے، نہ ہی ہمارے اندر یہ جذبہ پیدا ہو رہا ہے۔ جو فلاحی ادارے ہیں ان کے ساتھ ہم تعاون نہیں کر رہے، دینی کاموں میں ہم تعاون نہیں کر رہے، شراب نوشی میں ہم اچھا تعاون کرتے ہیں، چوری، زنا، تخریب کاری میں ہم اچھا تعاون کرتے ہیں، ہم لوگوں کو سپورٹ کرتے ہیں کہ بھائی پیسے لو جاؤ یہ کام کرو، وہ بستی میں یہ کام کرو، یہ گندا کام کرو، یہ گندا کام۔ حالانکہ شریعت ہمیں یہ بتا رہی ہے کہ وتعاونوا علی البر والتقوی، نیکی اور تقوی کے اوپر ایک دوسرے کا تعاون کرو، نہ کہ گناہ اور برے کاموں کے اوپر۔ خداوند کریم سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت یہ اخلاقی صفات، تعاون جیسی اچھی اور انسانی صفت ہمارے اندر پیدا کرے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔ اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔